السلام یا حسین 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 السلام۔ لوہے کا قلم سے نمودار شعر اور راہب کا واقعہ۔ اتنے میں لوہے کا ایک قلم نمودار ہوا، اس نے خون سے یہ شعر لکھا۔ وہ شعر کیا تھا؟ کیا وہ گروہ بھی یہ امید رکھتا ہے کہ جس نے حضرت حسین کو شہید کیا کہ قیامت کے دن ان کے جد امجد اس گروہ کی شفاعت کریں گے؟ بعض روایت میں ہے کہ یہ شعر پہلے سے ہی گرجے پر موجود تھا۔ جب ان بدبختوں نے دیکھا کہ گرجے کے راہب سے پوچھا کہ یہ شعر کس نے لکھا ہے اور کب کا لکھا ہوا ہے، تو راہب نے کہا یہ شعر تمہارے نبی کے بعثت سے 500 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ 300 سال پہلے لکھا ہوا ہے۔ گرجے کے راہب نے قافلے میں جب شہداء کے سروں کو نیزوں اور چند بیویوں بچوں کو قید کی حالت میں، مظلومیت کی حالت میں دیکھا تو ان کے دل بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ اس نے حالت دریافت کی۔ جب اس کو سب کچھ معلوم ہوا تو بہت سخت حیران بھی ہوا اور بولا کہ تم کتنے برے لوگ ہو، کیا کوئی اپنے نبی کی اولاد کو بھی قتل کرتا ہے، ان کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے کہ ان کی خواتین کو جو ہے اونٹوں پر سوار کر کے قید کر کے اس طرح پھرایا جاتا ہے اور اپنی صفاکی کا اس طریقے سے اظہار اور اعلان کیا جاتا ہے۔ راہب نے اس گروہ اشقیاء سے کہا اگر ایک رات کے لیے نبی کے نواسے کا سر مجھے مل جائے تو میں اس سر کی برکتیں لوں اور ان بیویوں کے لیے بھی خدمت کا مجھے موقع مل جائے، اور میں تم کو اس کے عوض 10,000 دینار دیتا ہوں۔ وہ درہم دینار کے لالچی لوگ اس بات پر راضی ہو گئے اور راہب نے ایک صاف ستھرا کمرہ ان خواتین کے لیے مختص کیا جہاں عزت اور تکریم کے ساتھ انہیں رکھا اور ضیافت کی۔ پھر جس تشت میں امام علی مقام امام حسین کا سر تھا اس کو ایک بلند جگہ پر رکھا اور اس کے اوپر سے گرد و غبار اور خون کے نشانات صاف کیے، کافور اور عطر وغیرہ سے اس کو معطر کیا اور بڑے ادب کے ساتھ سامنے رکھ کر زیارت کرنے لگا۔ اس کی تعظیم اور توقیر اور حسن سلوک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسا راضی ہوا کہ اس نے اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے اور اس پر گریہ طاری ہوا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، پردے ہٹ گئے۔ اس نے دیکھا کہ سر انور سے آسمان تک ایک نور کی چادر تنی ہوئی ہے۔ جب اس نے سر انور کی کرامت اور انوار و تجلیات کو دیکھا تو بے ساختہ اس کی زبان پر کلمہ طیبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً رسول اللہ تلفظ ہوا۔ دنیا کی دولت تو یہ شخص پہلے ہی دے چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا با نصیب اور با ایمان ہونا اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ اس نے رسول زادیوں سے دعائیں لیں اور یہ دعائیں بھی اس کی حق میں کس طرح رنگ لائیں کہ اس کی تقدیر بدل گئی۔ چنانچہ اس نے اس گرجا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور سچے دل سے اہل بیت کا خادم بن گیا۔ تو اہل بیت کے ساتھ عقیدتیں، محبتیں اگر ہمارے دلوں میں بھی ہوں گی تو انشاءاللہ الرحمن اس کی برکتیں ہمیں
اس دنیا میں بھی ملیں گی اور اللہ نے چاہا تو آخرت میں بھی ملیں گی۔ یہاں ایک اور عبرتناک واقعہ رونما ہوا۔ جو 10,000 درہم دیے تھے، ان لوگوں نے جب تھیلیاں کھولی ہیں تو وہ ٹھیکریاں بن گئیں، اور ان کے دونوں اطراف پر قرآن کی آیتیں تھیں۔ ایک طرف یہ تھا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے۔ اور دوسری طرف کیا تھا؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور اب جاننا چاہتے ہیں ظالم کے کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ دنیا میں ہی ان کا کہتے ہیں نا کہ الٹا پہیا چلنا شروع ہو گیا۔ دربار یزید جب شہداء کے سر اور اسیران کربلا دمشق پہنچے تو یزید نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ مختلف روایتیں ہیں، میں ان سب کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ ایک روایت آپ نے سنی ہوگی کہ جب یزید امام پاک کے سر انور کے ساتھ اور لبہائے مبارکہ کے ساتھ چھڑی کے ذریعے بے ادبی کر رہا تھا، اور یہ بے ادبی کا سلسلہ ہو رہا تھا، تو ابو برزہ اسلمی موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر، اور انہوں نے کہا کہ تو اس جگہ پر چھڑی مار رہا ہے جس جگہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چوما کرتے تھے۔ بے شک اے یزید، کل قیامت میں جب تو آئے گا تو تیرا شفیع تو ابن زیاد ہوگا، یہ تیرا خاص کارندہ ہے، اور امام حسین آئیں گے تو ان کے شفیع محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ یزید نے امام پاک کے سر انور سے مخاطب ہو کر کہا، اے حسین، خدا کی قسم اگر میں تمہارے ساتھ ہوتا تو تمہیں یقیناً قتل نہ ہونے دیتا۔ پھر یزید نے حاضرین سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ ان کا انجام یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ ان کا انجام اس لیے ہوا ہے کہ یہ کہتے تھے کہ میرا باپ علی تمہارے باپ معاویہ سے، ان کی ماں یعنی حسین کی ماں فاطمہ میری ماں سے، اور حسین کے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جد امجد سے بہتر تھے، لہٰذا یہ خلافت کہ مجھ سے زیادہ مستحق تھے۔ ان کے اس قول کا جواب کہ ان کے باپ میرے باپ سے بہتر تھے، یہ ہے کہ ان کے باپ اور میرے باپ نے خدا سے محاکمہ چاہا، اور لوگ جانتے ہیں کہ خدا نے کس کے حق میں فیصلہ کر دیا، معاذ اللہ۔ اور بھی روایتیں اس حوالے سے موجود ہیں۔ ایک روایت کا مضمون یہ ہے کہ جب یزید کے دربار میں کلام ہو رہا تھا تو امام زین العابدین جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں، بیڑیاں لگی ہوئی تھیں، یزید نے کہا کہ سچ کہتے ہو، اور حکم دیا کہ ان زنجیروں کو کھول دو۔ جب امام علی مقام نے کہا کہ امام زین العابدین نے کہا کہ مجھ پر تو یہ زنجیروں کا توق لگا ہوا ہے، تو کہا کہ ان کی زنجیریں کھول دو۔ پھر یزید نے امام زین العابدین کو مخاطب کر کے کہا، تمہارے باپ نے مجھ سے قطع رحم کیا اور میرے حق کو نہ جانا، اور میری سلطنت میں مجھ سے جھگڑا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جو تم نے دیکھ لیا، معاذ اللہ۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ امام علی مقام کا سر انور جب یزید کے پاس پہنچا تو بہت خوش ہوا، اور اس کے نزدیک ابن زیاد کی قدر و منزلت اور بڑھ گئی، اس لیے اس کو انعام و اکرام سے نوازا۔ مگر تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ نادم ہوا، کیونکہ اس کو معلوم ہو گیا کہ لوگوں کے دلوں میں اس کے بارے میں عداوت آ گئی ہے، بغض آ گیا ہے، اور لوگ اسے طعن و تشنیع کر رہے ہیں۔ پھر وہ ابن زیاد کو گالیاں دینے لگا کہ خدا کی مار ہو ابن مرجانہ پر کہ اس نے حسین کو قتل کر کے قیامت تک کے لیے لوگوں کو میرے حوالے سے برگشتہ کر دیا، اور لوگوں کا بغض میرے حوالے سے بیٹھ گیا ان کے دلوں میں۔ تو گویا کہ یہ ساری روایتوں میں بیان ہوا۔ نتیجہ جو نکالا علماء نے ان روایات کا، اس کو غور کریں۔ نتیجہ یہ سامنے آیا کہ بلا شبہ یزید نے ابن زیاد پر لعنت کی اور شب و ستم کیا، یعنی گالم گلوچ کی، اور قتل امام پر اظہار افسوس بھی کیا۔
لیکن اس وجہ سے نہیں کہ اس کے نزدیک امام کا قتل ناجائز اور بڑا ظلم تھا، یہ وجہ نہیں تھی، ورنہ اس پر لازم تھا کہ وہ ابن زیاد اور دیگر قاتلان اہل بیت سے مواخذہ کرتا، ان کی پکڑ کرتا اور ان کو سزا دیتا، لیکن اس نے تو ابن زیاد کو مال و اکرام دیا ہے، مال دے کر اس کی حوصلہ افزائی کی۔ اس کے اظہار افسوس کی وجہ کیا تھی؟ علماء فرماتے ہیں کہ وجہ یہ تھی کہ امام اور اہل بیت نبوت کے دیگر افراد کے ناحق قتل اور ان پر ظلم و ستم کا بدترین سیاہ داغ قیامت تک کے لیے اس کی پیشانی پر لگ گیا تھا، اور قیامت تک لوگ اس پر لعن طعن کرتے رہیں گے کہ یہ وہ بدبخت شخص تھا کہ جس نے نواسہ رسول اور اہل بیت کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ آگے یہ قافلہ، اہل بیت کا قافلہ مدینہ منورہ کی طرف رواں دوا ہوا۔ جب یزید نے اہل بیت کے قافلے کے افراد کو مدینہ منورہ بھجوانے سے پہلے امام زین العابدین کو بلوایا اور کہا کہ خدا ابن زیاد پر لعنت کرے، اللہ واللہ اگر میں ہوتا تو حسین کے ساتھ یہ کچھ نہ ہونے دیتا، خواہ میرا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے، لیکن خدا کو یہی منظور تھا جو تم نے دیکھ لیا۔ بہرحال تمہیں کسی قسم کی ضرورت پیش آئے تو مجھے کہہ دینا اور مجھے لکھ دینا۔ پھر یزید نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، ان کو بلایا اور کہا کہ ضرورت کا سامان لے لو سفر کے لیے، اور شریف قسم کے حفاظتی دستے کو اپنے ساتھ رکھ لو۔ اسے پتہ چلا کہ اس کے ساتھ یزید کے پاس ایسے لوگ بھی تھے جو شریر قسم کے بھی تھے، اس نے کہا کہ شریف قسم کے دستے کو ساتھ لے لو اور اس قافلے کو حفاظت کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچا دو۔ مختورات نے خواہش ظاہر کی، نعمان بن بشیر چونکہ صحابی رسول تھے، ان سے کہا کہ اگر ممکن ہو تو ہمیں مدینہ جانے کے لیے جو راستہ منتخب کیا جائے، کاش کہ کربلا کا راستہ منتخب کیا جائے۔ تو اب اس حوالے سے مورخین نے کیا لکھا کہ کربلا سے گزر، علامہ ابو اسحاق اسرائینی اپنی کتاب نور العین فی مشہد الحسین میں نقل کرتے ہیں کہ جب قافلہ دمشق سے مدینہ منورہ روانہ ہوا تو راستے میں اہل بیت نے نعمان بن بشیر سے کہا کہ آرزو یہ ہے کہ کربلا سے گزرا جائے تاکہ ہم اپنے عزیزوں کی لاشوں کے حوالے سے معلومات کر لیں کہ ان کو کسی نے دفن کیا ہے یا بے گور و کفن وہیں پر پڑی ہیں۔ چنانچہ یہ قافلہ صفر مظفر کی 20 تاریخ کو کربلا پہنچا، جبکہ امام عالی مقام کی شہادت کو 40 دن ہو چکے تھے۔ ان بیبیوں نے اسی مقام پر جہاں پر چمن زہرا کے پھولوں کو لہو لہان کیا گیا، خاک و خون میں نہلایا گیا اور ظلم و ستم کی آندھیاں چلائی گئیں۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں یہاں ہمارے خیمے تھے، یہاں ہمارے جانور باندھے گئے تھے، یہاں جانوروں کے کجاوے رکھے گئے تھے۔ پھر بھرائی ہوئی آواز میں فرمایا یہاں عباس، بھائی عباس کے کٹے لاشیں موجود تھے، یہاں میرا علی اکبر خاک و خون میں لہو لہان پڑا تھا، یہاں میرا علی اصغر، یہاں جوان قاسم، یہاں اون و محمد کے جسم بے سر کے پڑے تھے۔ اور پھر اپنے پیارے بھائی امام حسین کا نام لیتے ہی ان کی چیخیں نکل گئیں اور امام علی مقام کی قبر پر اپنا منہ رکھ کر سیدہ نے سلام کیا اور اس درد کے ساتھ روئی ہیں کہ روتے روتے بے حال ہو گئیں۔ سب قافلے والوں کے رونے کی صدائیں بلند ہوئیں، ایک قیامت قائم ہو گئی۔ بیویوں نے اپنے عزیزوں اور سید الشہداء حضرت امام پاک کی قبروں پر جن الفاظ میں اپنی قلبی جذبات کا اظہار کیا ہے اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔
مدینہ منورہ میں آمد۔ اب یہ قافلہ مدینہ پہنچا۔ ستم رسیدہ قافلہ جب شہر میں داخل ہوا تو قافلے کو دیکھنے کے لیے اہل مدینہ اور بالخصوص حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس حوالے سے بھی میں حذف کر چکا، مجھے کچھ کلام کرنا تھا لیکن وقت بھی اور پھر میری طبیعت۔ ایک قول ان کے حوالے سے اشیعۃ اللمعات میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ 59 ہجری 59 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، لیکن مدارج النبوہ جو کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہی کی کتاب ہے، اس میں آپ نے ایک قول یہ نقل کیا ہے کہ بی بی ام سلمہ کی وفات 62 ہجری میں ہوئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی وفات 63 ہجری میں ہوئی ہے، اور اس پر کافی اقوال نقل کیے گئے ہیں کہ ان کی وفات 63 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو اس وقت جب یہ قافلہ مدینہ منورہ پہنچا ہے، بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین حیات تھی، محمد بن حنفیہ اپنے گھروں سے یہ سب نکلے، ام لقمان بنت عقیل بن ابی طالب بھی کچھ خواتین کے ساتھ نکلی اور کہتی ہیں لوگوں کیا جواب دو گے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پوچھیں گے کہ تم نے آخری نبی کی امت ہو کر میری اطرت کے ساتھ میرے اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ان میں سے کچھ قیدی بنائے گئے اور کچھ کو خاک و خون میں تڑپایا گیا۔ ام المومنین ام سلمہ نے فرمایا جن لوگوں نے اولاد رسول کے ساتھ ایسا سلوک کیا ان پر اللہ کی لعنت ہو اور ان کے گھروں اور قبروں کو اللہ تعالیٰ آگ سے بھر دے۔ ام المومنین ام سلمہ سیدہ زینب اور دوسری عورتوں کے ساتھ مل کر اس قدر روئی ہیں کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئیں۔ سب نے گھروں میں جانے کو کہا، لیکن امام زین العابدین کو امام پاک امام حسین کا وہ قول یاد تھا۔ وہ قول کیا تھا؟ امام حسین نے کہا تھا کہ جب تم کربلا سے واپس ہو کر مدینہ منورہ جانا تو آنکھوں دیکھا حال نانا جان سے ضرور بیان کرنا۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ ہمیں سب سے پہلے نانا جان کے روضے پر حاضری دینی ہے اور آنکھوں دیکھا حال بیان کرنا ہے۔ چنانچہ یہ قافلہ امام زین العابدین کے ساتھ نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا۔ امام حسین کے لخت جگر امام زین العابدین نے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ اب تک یہ اپنے جذبات پر قابو پائے رکھے ہوئے تھے، لیکن حضور کے دربار میں پہنچ کر انسان جب کسی اپنے کے پاس جاتا ہے جس کے ساتھ اس کی دلی وابستگی زیادہ ہوتی ہے تو پھر جذبات قابو میں نہیں رہتے۔ یہاں پر بھی یہی ہوا، ان کے صبر کا پیمانہ چھلک پڑا، آنسو چھلک پڑے اور روتے ہوئے کربلا کا سارا منظر یوں بیان کرنا شروع کیا۔ نانا جان جسے کندھوں پر بٹھایا کرتے تھے، جنہیں پھولوں کی طرح سونگھا کرتے تھے، ان لوگوں کو ظالم یزیدیوں نے تلواروں، تیروں اور نیزوں کے ساتھ چھلنی کیا، سر جسم سے جدا کیے۔ نانا آپ کی امت نے آپ کی اولاد کو انتہائی بے کسی کی حالت میں بھوکا پیاسا شہید کیا، ہمارے خیموں کو جلا ڈالا، ہمارے اسباب لوٹ لیے، آپ کی بیٹیوں کو بے پردہ کر دیا، ان کی چادریں تک اتار لیں، پھر ان کو قیدی بنا کر اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر سوار کیا اور شہروں بازاروں میں در بدر پھرا کر ان کی تذلیل و توہین کی۔ مجھے بھی قتل کرنا چاہا
لیکن آپ کی نسل کو رب العالمین نے باقی رکھنا تھا۔ میں کسی طریقے سے ان کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچ گیا، میرے ہاتھوں، پاؤں اور گردن پر توک ڈالے گئے، شہداء کے سروں کو نیزوں پر چڑھا کر گلیوں کوچوں میں بازاروں میں پھرایا گیا، ہمیں ابن مرجانہ اور یزید کے سامنے بھرے دربار میں کھڑا کیا گیا، آپ کی اولاد کی سخت تذلیل کی گئی، اب ہم بے یار و مددگار، شکستہ اور غمزدہ حالت میں آپ کی بارگاہ میں آ گئے ہیں۔ یہ فریادیں کر کے یہ قافلہ آقا کریم کے دربار سے ہو کر جنت البقیع بی بی فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ کے مزار پر حاضر ہوتا ہے۔ وہاں پر بھی امام زین العابدین نے یہ ساری رودات سنائی ہے اور اپنی مصیبتوں اور فریادوں کو ذکر کیا ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین کی واقعہ کربلا کے بعد یہ کیفیت تھی کہ دن کو روزہ رکھتے اور رات عبادت میں بسر کرتے۔ جب افطار کا وقت آتا اور کھانا آپ کے سامنے پیش کیا جاتا تو فرماتے میرے باپ اور بھائی بھوکے پیاسے شہید ہو گئے، یہ کھانا مجھے نہیں کھانا، رونے لگتے، یہاں تک کہ بمشکل چند لقمے کھاتے اور چند گھونٹ پی لیتے اور اس میں بھی آپ کے آنسو مل جاتے، آنکھوں سے کربلا کا تصور اور دل سے بھائیوں کی یاد جدا نہ ہوتی تھی۔ عمر بھر آنکھوں سے اشک باری کرتے رہے، اور اگر کوئی صبر کرنے کا کہتا تو کیا کہتے؟ حضرت آدم سے لے کر کسی نبی کے فرزند کے ساتھ امام حسین اور امام زین العابدین کا ایسا صدمہ نہیں ہے۔ یہ انہی کا صبر اور استقلال تھا جو خاص اللہ رب العالمین کی عطا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ تعداد شہداء اہل بیت کتنی تھی؟ ایک قول یہ ہے کہ 70، ایک قول یہ ہے کہ 72، ایک قول ہے 79 اور ایک قول ہے 82۔ کتنے افراد شہادت کے بعد واپسی ہوئے ہیں؟ امام زین العابدین علی اوسط، عمر بن حسین بن علی بن ابی طالب امام کے فرزند، بعض نے عمر بن حسن لکھا ہے لیکن یہ قول صحیح نہیں، محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب بھتیجے آپ کے، حضرت زینب اور ام کلثوم بنت ابی طالب بہنیں تھیں امام پاک کی، اور سکینہ اور فاطمہ بیٹیاں، اور شہر بانو اور ارباب یہ دونوں آپ کی زوجہ محترمہ، 2 ازواج تھیں کربلا میں امام پاک کے ساتھ۔ یہ قافلہ جو واپسی ہوا ہے کربلا سے، یہ چند افراد۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یزیدی مقتولین کی تعداد 88، یہ غلط قول ہے، کیونکہ ہر نے ہی اپنے پہلے حملے میں 40 یزیدیوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، پھر اس کے بعد امام علی اکبر نے کئیوں کو واصل با جہنم کیا، پھر حضرت امام حسین نے سینکڑوں کو واصل با جہنم کیا، لہذا یہ قول یہ غلط کیا جاتا ہے کہ 88 افراد تھے۔ مدفن سر انور، آپ کا سر انور کہاں دفن کیا گیا؟ مختلف اقوال بیان کیے گئے۔ علامہ قرطبی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یزید نے اسیران کربلا اور سر انور کو مدینہ طیبہ روانہ کیا، اور مدینہ طیبہ میں سر انور کی تجہیز اور تکفین کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا یا امام حسن کے پہلو میں دفن کر دیا۔ ایک قول امامیہ کہتے ہیں کہ اسیران کربلا نے 40 روز کے بعد کربلا میں آ کر جسد مبارک یعنی جسم مبارک کے ساتھ ملا کر دفن کر دیا۔ دوسرا قول، ایک قول یہ ہے کہ یزید نے حکم دیا تھا کہ حسین کے سر کو شہروں میں پھرایا جائے۔ پھرانے والے جب اسقلان پہنچے تو وہاں کے امیر نے اسے لے کر دفن کر دیا۔ جب اسقلان پر فرنگیوں کا غلبہ ہوا تو طلائع بن رزیق نامی شخص، جس کو صالح بھی کہتے ہیں، نائب مصر نے
30,000 درہم دے کر فرنگیوں سے وہ سر مبارک کو حاصل کر لیا، اور ننگے پاؤں اپنے سپاہ اور خدام کے ساتھ 8 جمادی الاخر سن 548 ہجری میں، واقعہ کربلا ہوا ہے 61 ہجری میں، یہ 548 ہجری کی بات کی جا رہی ہے، جمادی الاخر 8 جمادی الاخر، فرمایا کہ بروز اتوار مصر لایا گیا۔ اس وقت سر انور کا خون تازہ تھا، شہید زندہ ہوتا ہے دلیل، اور اس سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر اس نے سبز حریر کی تھیلی میں آبنوس کی کرسی پر رکھ کر اس کے ہم وزن مشک، عنبر اور دیگر خوشبو اس کے نیچے اور ارد گرد رکھ کر اس پر مشہد حسینی بنوایا۔ چنانچہ قریب خان خلیلی کے مشہد حسینی مشہور ہیں۔ شیخ شہاب الدین بن اطلبی حنفی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے مشہد میں سر انور کی زیارت کی، مگر اس بارے میں مجھے تردد تھا، اشکال تھا، اور میں متوقف تھا، سوچ بچار میں تھا کہ یہ وہی ہے یا کچھ اور ہے، سر مبارک اس مقام پر ہے یا نہیں، یہ مجھے تردد تھا۔ کہتے ہیں اچانک مجھے نیند آ گئی، خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص بصورت نقیب، یعنی چہرے پر پردہ ڈالے ہوئے، سر مبارک کے پاس سے نکلا اور حضور پر نور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہو گیا، اور جا کر عرض کی، یا رسول اللہ، احمد بن حلبی اور عبد الوہاب نے آپ کے بیٹے حسین کے مبارک سر کی زیارت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم منہما واغفر لہما، اے اللہ ان دونوں کی زیارت کرنے کو قبول فرما اور ان کی بخشش فرما۔ شہاب الدین فرماتے ہیں کہ اس دن سے میرا یقین ہو گیا کہ امام حسین کا سر یہیں پر ہے، پھر میں نے مرتے دم تک سر مکرم کی زیارت نہیں چھوڑی۔ شیخ عبد الفتاح بن ابی بکر بن احمد شافعی خلوتی علیہ رحمہ اپنے رسالے نور العین میں فرماتے ہیں کہ خاتمۃ الحفاظ والمحدثین شیخ الاسلام والمسلمین نجم الدین تیغی علیہ رحمہ نے شیخ الاسلام شمس الدین لقانی علیہ رحمہ سے، جو اپنے وقت کے شیخ الشیوخ مالکیہ میں سے تھے، نقل فرمایا کہ وہ ہمیشہ مشہد مبارک میں سر انور کی زیارت کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ امام پاک کا سر انور یہیں پر ہے۔ حضرت شیخ خلیل ابی الحسن تمارسی علیہ رحمہ سر انور کی زیارت کو تشریف لایا کرتے، جب دری مبارک پر آتے تو کہتے، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جواب سنتے، وعلیک السلام یا ابا الحسن۔ ایک دن سلام کا جواب نہ پایا تو حیران ہوئے اور زیارت کر کے واپس آئے۔ دوسرے روز پھر حاضر خدمت ہو کر سلام پیش کیا، جواب پایا، عرض کی، حضور کل کیا بات تھی، آپ کو سلام کیا تھا، جواب نہیں ملا۔ تو فرمایا، اے ابو الحسن، کل اس وقت میں اپنے نانا جان محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ تھا اور ان سے بات چیت کر رہا تھا۔ وجہ بھی بیان کر دی۔ علامہ عبد الوہاب شعرانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اکابر صوفیہ، اہل کشف صوفیہ اسی بات کے قائل ہیں کہ امام علی مقام کا سر اسی مقام پر ہے، اور شیخ کریم الدین خلوتی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اجازت سے اس مقام کی زیارت کی ہے۔ یہاں پر یہ ساری روایتیں بیان کرنے کے بعد قبلہ شفیع و قاروی علیہ رحمہ نے کلام کیا ہے۔ کیا کلام کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ سر انور کے متعلق مختلف روایتیں جو بیان کی ہیں اور مختلف مقامات پر مشاہد بنے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان روایات اور مشاہد کا تعلق چند سروں سے ہو،
ایک سر سے نہ ہو، کیونکہ سب شہداء کے سروں کو نیزوں پر لگا کر گھمایا گیا تھا، تو کوئی سر کہیں اور کوئی سر کہیں پہنچا ہے اور دفن ہوا ہے، اور نسبت حسن عقیدت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے حضرت امام حسین کی طرف نسبت کر دی گئی ہو کہ سارے سر جہاں جہاں دفن ہے امام حسین ہی کا سر ہے، اور یہ نسبت کی وجہ سے ہو گیا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ان سروں کی جہاں جہاں تدفین ہو ہر جگہ امام حسین کا سر نہ ہو۔ یہ قبلہ شفیع قروی علیہ الرحمہ نے اس مقام پر نقطہ بیان کیا۔ واقعہ کربلا کے بعد یزید کا کردار۔ امام حسین کو شہید کروانے کے بعد بھی یزید نے کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ اس کی شقاوت اور بدبختی اور قساوت قلبی یعنی سخت دلی اس قدر زیادہ ہو گئی کہ اس کے عہد میں اعلانیہ طور پر بدکاریاں ہونے لگیں، حرام کاری، زنا، لواطت، محرمات کے ساتھ نکاح یعنی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کے ساتھ نکاح، سود، شراب خوری عام ہو گئی، اور اسی وجہ سے لوگ بالخصوص اہل حجاز یعنی حرمین شریفین کے اور اس کے اطراف کے لوگ اس کے مخالف ہو گئے، اور انہوں نے اس کی بدکاریوں کی وجہ سے اس کی بیعت توڑ دی، اور حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ، سنا ہوگا آپ نے واقعہ غسیل الملائکہ کا، ان کے صاحبزادے فرماتے ہیں خدا کی قسم ہم لوگوں نے یزید کی بیعت اس وقت توڑی ہے جب ہمیں یقین ہوا اور خوف ہم پر طاری ہوا کہ آسمان سے کہیں پتھر نہ برسنے لگیں۔ بلا شبہ وہ ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں سے نکاح کرتا، شراب پیتا اور نمازیں قضا کرتا تھا۔ مدینہ منورہ پر حملہ۔ جب یزید نے دیکھا کہ اہل حرمین اس کے مخالف ہو گئے ہیں اور اس کی بیعت توڑی جا رہی ہے، تو ان کا خروج دوسرے علاقوں کے لوگوں کے خروج کا بھی سبب بنے گا، یعنی دیکھا دیکھی دیگر علاقوں کے لوگ بھی اس کی بیعت توڑیں گے۔ اب کیا کیا جائے؟ زور بازو پر لوگوں کو مجبور کیا جائے بیعت کے لیے۔ اس نے مسلم بن عقبہ نامی شخص کو 20,000 کا لشکر گراں دے کر مدینہ منورہ کی بے حرمتی کے لیے بھیج دیا۔ مدینہ منورہ میں وہ طوفان بدتمیزی برپا کیا کہ جس کو بیان کرنے سے روح کانپتی ہے۔ ساکنین مدینہ منورہ، ہمسایہ گانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کی انتہا کر دی، قتل و غارت گری، لوٹ مار، آبرو ریزی کا بازار گرم ہو گیا۔ اہل حرم سے یزید کی غلامی پر جبراً بیعت لی گئی، اور جو یہ کہتا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر اور کتاب و سنت کی اطاعت کرتے ہوئے بیعت کرتا ہوں، اس کو شہید کر دیتے۔ چنانچہ بہت سے لوگ شہر چھوڑ کر بھاگے، اور جو نہیں بھاگے ان میں سے 1700 مہاجرین اور انصار صحابہ، جن میں تابعین بھی شامل تھے، 700 حفاظ قرآن اور چھوٹے بڑے اور مستورات سب ملا کر 10,000 کے قریب شہید کر دیے گئے۔ ان کے گھر لوٹ لیے گئے۔ ظالموں نے 3 دن کے لیے مدینہ طیبہ کو مباح قرار دے دیا، اور جس بربریت اور درندگی کا مظاہرہ مدینہ طیبہ میں کیا گیا کوئی شخص بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو سعید خدری جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی داڑھی اور کے بال سب اکھیڑ دیے گئے اور سختی کے ساتھ ان کے ساتھ بے عزتی کی گئی۔ حضرت سعید بن مسیب یہ تابعین ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بھی ناروا سلوک کیا گیا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو مجنون ظاہر کیا اور مجنون والی کیفیات اپنے اوپر طاری کر کے وہیں پر رہے۔ ظالموں نے ان کو پکڑا اور مسلم بن عقبہ کے پاس لے گئے، لیکن مسلم بن عقبہ کے پاس جا کر اس کی گردن، ان کی گردن مارنے والے تھے، لیکن ان کی جنون والی کیفیات کو دیکھ کر کہا کہ یہ تو دیوانہ ہے، اس کو کیا مارنا، چھوڑ دو۔ چنانچہ انہیں چھوڑ دیا۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی، نہ اقامت ہوئی، نہ جماعت قائم ہوئی۔ نماز کا وقت ہوتا تھا، میں حضور کے روضے کے پاس آتا تھا، حضور کے روضے انور سے اذان کی، اقامت کی اور جماعت کی آواز ہوتی تھی، میں نماز پڑھ لیا کرتا تھا۔ میرے ساتھ کسی نے بھی 3 دن تک نماز نہیں پڑھی۔ منبر رسول پر
گھوڑے باندھے گئے اور گھوڑوں نے غلاظت منبر رسول پر کی۔ یہ وہ کارنامے تھے جو یزید نے کیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ قافلہ مدینہ منورہ میں ظلم و زیادتی اور بربریت کا ماحول گرم کرنے کے بعد مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں مسلم بن عقبہ جو اس کاروان کا سرغنہ تھا، خبیث شخص، اس پر فالج کا اٹیک ہوا اور یہ واصل با جہنم ہو گیا، اور اس کے مقابل میں دوسرے شخص کو جو ہے اس کا قائم مقام کیا گیا۔ ایک شخص قبیلہ قریش سے تھا، اس نے بوقت بیعت یہ کہا کہ میں نے بیعت کی مگر اطاعت پر نہیں، معصیت اطاعت پر کی ہے، معصیت پر نہیں۔ تو مسلم نے اس کو بھی قتل کیا، اور اس کی ماں جب فریاد کرتی ہوئی آئی ہے تو اس سے کہا کہ تجھے چھوڑ دیا یہ کافی نہیں ہے کہ تو بیٹے کو رونے کے لیے آ گئی ہے۔ اتفاقاً جب یہ راستے میں مر گیا، مرنے سے پہلے ایک اور بھی اس نے قتل کیا، اور جس کو قتل کیا تھا اس کی ماں نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک کہ اس مسلم بن عقبہ کو جلا نہ ڈالوں۔ چنانچہ یہ تو مر گیا اپنی طبعی موت فالج کی وجہ سے۔ اس عورت کو پتہ چلا کہ یہ مر گیا ہے اور فلاں جگہ پر اس کی تدفین ہوئی ہے۔ وہ اپنے چند لوگوں کے ساتھ، آدمیوں کے ساتھ آئی، قبر کھودی تو چہرے کی طرف سے جب سل ہٹائی ہے تو چہرے پر سانپ موجود تھا۔ ان لوگوں نے خوف پایا اور پیچھے ہٹ گئے۔ پاؤں کی طرف سے ہٹایا تو پاؤں پر بھی ایک سانپ موجود تھا۔ جو لوگ اس عورت کے ساتھ آئے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے اسے سزا دے دی ہے، دیکھو 2 سانپ اس پر مسلط ہیں اور اس کو اذیت دے رہے ہیں، اب ہمیں کیا ضرورت ہے اس کو نکالیں اور اس کو جلائیں؟ کہا نہیں، میں نے قسم کھائی ہے میں اس کو ضرور جلاؤں گی۔ اس عورت نے 2 رکعت نفل پڑھی اور رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ ان سانپوں کو ہٹا، میں اس کو نکالوں گی اور یہیں پر جلاؤں گی۔ اللہ رب العالمین نے اس کی دعا قبول فرمائی، دونوں سانپ ہٹ گئے۔ اس عورت نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے اس کو باہر نکالا اور اس کو جلا کر راکھ کر دیا، اور اس طرح اپنی تسکین کر لی۔ مکہ مکرمہ پر حملہ۔ یزید کے تخت نشین ہوتے ہی گورنر مدینہ ولید بن عتبہ نے حضرت امام حسین، عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے صاحبزادے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے تھے، ان کو بیعت کے لیے طلب کیا، کیونکہ یہی بڑے بڑے تھے اور اسی سے خوف تھا کہ اگر انہوں نے بات مان لی تو دیگر لوگ بیعت کر لیں گے، اگر انہوں نے جو ہے انکار کیا اور مزاحمت کی تو پھر معاملہ آگے خرابی کی طرف جائے گا۔ امام حسین تو گورنر مدینہ کے بلانے پر حاضر ہو گئے اور بات چیت کر لی کہ اس کی بیعت نہیں ہو سکتی۔ عبداللہ بن زبیر نہیں مانے اور گئے بھی نہیں گورنر کے پاس۔ آپ نے مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سکونت اختیار کر لی۔ مکہ مکرمہ میں ہجرت کے بعد اب تک وہ حرم کی پناہ میں بھی رہے اور سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے رہے۔ جب اہل حجاز کی حرکات ان کے کانوں سے ٹکرائی تو بہت زیادہ متنفر ہوئے، اور عبداللہ بن زبیر نے اہل مکہ کو جمع کرنا شروع کیا اور ایک تقریر کی اور یزید کی کارناموں کا ذکر کیا کہ یزید نے اہل بیت کے ساتھ اس طرح کیا، پھر ان کے سروں کا اس طرح بے حرمتی کی، اور پھر ان خواتین کے ساتھ بھی بے حرمتیاں کی، پھر مدینہ منورہ کا اس طرح کیا، اور اب یہ قافلہ مکہ مکرمہ کی طرف آ رہا ہے، اور اگر یہ آیا تو اسی طریقے سے ہوگا، کیا کرنا ہے؟ قوم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی۔ عبداللہ بن زبیر نے لوگوں میں تقریر کی اور فرمایا کہ خدا کی قسم بلا شبہ انہوں نے ایسے شخص کو قتل کیا ہے جو قائم اللیل اور صائم النہار تھا، یعنی رات میں قیام کرنے والا اور دن میں روزہ رکھنے والا، جو ان سے امور حکومت کا زیادہ حقدار تھا اور اپنے دین اور فضیلت و بزرگی میں
ان سے بہت زیادہ بہتر تھا. خدا کی قسم وہ قرآن کے بدلے گمراہی پھیلانے والا نہیں تھا. اللہ کے خوف سے اس کے گریہ اور بکا کی کوئی انتہا نہیں تھی. وہ روزوں کو شراب پینے سے نہیں بدلتا تھا، اور نہ اس کی مجلسوں میں ذکر الہی کے بجائے شکاری کتوں کی باتیں ہوتی تھی. یہ سارا یزید کا کارنامہ بیان کیا گیا تھا کہ جب اس کی مجلس لگتی تھی تو کتوں کی بحث ہوتی تھی، شکاری کتوں کی باتیں ہوتی تھیں، شراب نوشی ہوا کرتی تھی. خیر، لوگوں نے جب ان کے ہاتھوں پر بیعت کرنا شروع کی، سوائے حضرت ابن عباس اور محمد بن حنفیہ، سب لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی. اب یہ لشکر لے کر جو یزیدی گروہ کعبہ معظمہ پر چڑھائی کے لیے آیا، مکہ مکرمہ پہنچا. 64 دن تک کعبہ معظمہ کا محاصرہ کیے رکھا، لوگوں کو قتل عام کیا، منجنیق کے ذریعے سنگ باری کی اور صحن کعبہ کو پتھروں سے بھر دیا. انہوں نے کعبہ معظمہ پر منجنیق نصب کیے اور مکہ معظمہ پر سنگ باری کی، یہاں تک کہ آگ لگ گئی اور کعبہ معظمہ کا غلاف اور دیواریں وغیرہ جل گئیں. اور سنگ باری کے وقت وہ یہ اشعار پڑھتے تھے کہ یہ منجنیق مثل موٹے کفدار اونٹ کے ہے جس سے ہم اس مسجد کی دیواروں پر سنگ باری کرتے ہیں. اتنے زیادہ سفاک اور ذلیل قسم کے یہ لوگ تھے کہ جنہوں نے حرم کعبہ کی بھی قدر نہ کی اور ان کے ستونوں کو شکستہ کیا، دیواروں کو توڑ پھوڑ ڈالا. ان بے دینوں نے جس درندگی کا مظاہرہ کیا، فرمایا کہ یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہو گیا واقعہ کربلا سے سن 61 ہجری میں ہوا، اور یہ 64 ہجری کے اواخر میں یہ سارے معاملات جب ہوئے ہیں. اسی ماہ کے آخر میں ابھی کعبہ معظمہ پر جنگ جاری تھی. بدبخت یزید پلید مر گیا، اور جو ہی اس کی خبر آئی کہ یہ واصل با جہنم ہو گیا ہے، عبداللہ بن زبیر نے اعلان کیا کہ اے شامیوں، تمہارا طاغوت تو مر گیا. یزید کی موت کی خبر سن کر اہل شام کی ہمتیں ٹوٹ گئیں، حوصلے پست ہو گئے، اور عبداللہ بن زبیر کے انصار اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے اور انصار کے حوصلے بلند ہوئے، اور وہ شامیوں پر اس طرح ٹوٹے اور ان کو خائب اور خاسر کر کے بھگایا اور ان کو مارا. کتنے عرصے حکومت کی یزید نے؟ 3.5 سال حکومت کی، اور 38 یا 39 سال کی عمر میں یہ قریہ حوارین میں اس کی موت واقع ہوئی. مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں.